الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ جمعۃ المبارک میں بات چل رہی تھی اولاد کی تربیت کے متعلق۔ میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے یا اگر خود ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تو خود کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس مرد کا انتخاب کرے یا جس عورت کا انتخاب کرے، سب سے پہلی چیز اس میں ہم دینداری کو دیکھیں۔ دوسری چیزیں دینداری کے ساتھ مل جاتی ہے تو بہت اچھی ہیں، اگر دوسری چیزیں ہیں لیکن دینداری نہیں ہے تو پھر ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے۔ دینداری ہے، حسن و جمال کم ہے، مال و دولت کم ہے، خاندان اتنا اونچا نہیں ہے، دین سے ہم مطمئن ہیں، لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس لڑکے سے یا اس لڑکی سے نکاح کرا دینا چاہیے۔ اس پر میں نے ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی حکومت والے تھے، کئی لاکھ مربع میل کے اوپر آپ کی حکومت تھی، لیکن جب اپنے بیٹے کی نکاح کی بات آئی تو انہوں نے ایک غریب اور دیندار خاتون سے اپنے بچے کا نکاح کروایا۔ ہمارے بزرگان دین جو تھے نا، وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں اپنی بیٹیوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ اگر بچی ہے تو بچی کو شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے سورۃ النساء اور سورۃ النور، چوتھے پارے کی ایک سورۃ کریمہ اور ایک سورۃ کریمہ 18ویں پارے کی، یہ سورۃ مبارکہ ترجمے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عورتوں کے متعلق بہت ساری باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، حقوق کے متعلق باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس طریقے سے اپنی بیٹیوں کی وہ تربیت کیا کرتے تھے۔ بلکہ کتاب میں ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ پہلے زمانے میں پرنٹر نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگوں کو جو بھی قرآن کریم لکھنا ہوتا تھا تو وہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تو جب بیٹی سمجھدار ہو جاتی تو باپ اپنی بیٹی کے ذمے لگاتا تھا کہ بیٹا تو خود اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھ، اور بیٹیاں بھی ایسی تھی، تو بیٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم لکھنا شروع کرتی تھی۔ جب قرآن کریم مکمل ہو جاتا تو باپ اچھی طریقے سے سنوار کر اس کو پیک کر کے دیتا تھا، اور یوں کہتا تھا کہ بیٹا اب جب تو نکاح کرنے کے بعد اپنے شوہر کے پاس جائے تو اس قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ گویا کہ باپ نے اپنے داماد کو اور اپنے داماد کے گھر والوں کو ایک اشارہ بھی دے دیا۔ وہ اشارہ کیا دیا؟ کہ میری بیٹی جب میرے پاس تھی تو فالتو جو اوقات تھے، جو فری ٹائم تھے، اس نے اس کو برباد نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے اس فری ٹائم کے اندر خود قرآن کریم لکھا ہے، جس قرآن کریم کو اب وہ زندگی بھر پڑھنے والی ہے۔ اور ذرا ہم بھی دیکھیں کہ ہماری بیٹیوں کو ہم کس حد تک دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ واقعات بھرے پڑے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کے، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ اب دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر بزرگان دین، صحابہ اور تابعین، باوجود یہ کہ ان کے پاس بڑے بڑے رشتے آتے تھے،
بڑے بڑے گھرانے کے لوگ ان کی بیٹیوں کا ہاتھ مانگنے کے لیے آتے تھے، لیکن انہوں نے غریب داماد کو منتخب کیا اور دیندار داماد کو اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں، قرآن و حدیث کا بہت گہرا علم رکھنے والے تھے۔ اور حضرت کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ 50 سال تک، حلیت الاولیاء کے اندر ابو نعیم نے لکھا ہے کہ 50 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے۔ ہمارے 4 دن نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی تکبیر اولیٰ کبھی نہیں جاتی تھی۔ اور عجیب و غریب باتیں ان کے متعلق لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں آرام کر رہا تھا تو غیب سے آواز آئی، میں دعا کر رہا تھا، اور وہاں پر غیب سے جو آواز آئی نا، اس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ تم یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ تفسیر روح المعانی کے اندر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہوا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اور اس کے بعد جو دعا مانگوں گے وہ دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے کہ میں نے بہت دعائیں کی، اور اس کا میں نے اثر دیکھا کہ جب بھی میں نے اس کو پڑھ کر دعا مانگی ہے نا، تو اللہ رب العزت نے وہ دعا میری قبول فرمائی ہے۔ اور حضرت فرماتے، حضرت کا جملہ ہے، اور حضرت نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ اس وقت ارشاد فرمایا ہے جب آپ کی عمر 80 سال کی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں میرے دوستو، 80 سال کی عمر کا انسان جو ہو تو اس میں جوانی کی کون سی طاقت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں، میں اپنی اس 80 سالہ عمر کے اندر بھی جس چیز کا سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ یعنی 80 سال کے اندر بھی مجھے اطمینان نہیں ہے کہ میں عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤں گا، اور میں اور آپ جوانی کے عالم میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو آسانی سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو یہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بیٹی تھی۔ تو وقت کا جو بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان، اس نے رشتہ بھیجا اپنے بیٹے ولید کے لیے جو اس کا ولی عہد تھا۔ ولی عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، اور اپنے بعد یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ بندہ بادشاہ بنے گا۔ تو ولید کے بارے میں اس نے وصیت کی تھی، یعنی میرے مرنے کے بعد خلیفہ یہ بنے گا۔ اب عہدہ آپ اندازہ لگا لے کتنا بڑا عہدہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کو کس طریقے سے اس طریقے سے ظالم لوگوں کے حوالے کر سکتے تھے؟ حضرت نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے آپ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروانا ہے، میری بیٹی کو آپ کے گھر کے اندر نہیں بھیجنا ہے۔ اب وہ تو بادشاہ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس پاور تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ تو اس نے الگ الگ راستوں سے حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ موقع ڈھونڈ کر اس نے کسی بہانے سے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے لگوائے کہ کیوں تم مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ نہیں دیتے ہو۔ اس پر اس کی غصے کی آگ نہیں بجھی نا، تو اس نے ایک مرتبہ سخت ٹھنڈی کے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی کا جو مٹکا تھا نا، وہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے اوپر ڈلوایا۔ حضرت پھر بھی خاموش رہے، برداشت کر لیا۔ اور ایک مرتبہ حضرت کو اون کا بالو کا بنا ہوا جبہ ذلیل کرنے کے لیے پہنایا، کہتا کہ تمہاری حیثیت لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن حضرت نے پھر بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت نے پھر اپنی بیٹی کا رشتہ کس کو دیا؟ حضرت کا حلقہ جو درس تک جو حدیث جب پڑھاتے تھے، قرآن و حدیث کی جب تعلیم دیتے تھے، تو بہت بڑا مجمع ہوتا تھا۔ اس میں ایک شاگرد آتے تھے، ان کا نام ہے ابن وداع رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے وقت کے۔ تو کافی دن تک وہ غیر حاضر رہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں ابن وداع؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت اصل میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے،
تو اس میں مشغول ہے۔ کافی دن کے بعد جب آئے تو خود حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہا کہ تم اتنے دن سے غیر حاضر کیوں تھے، سبق میں نہیں آتے تھے؟ میں نے کہا کہ حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور تجہیز و تکفین کے اندر میں شامل تھا، اس وجہ سے میں حدیث میں درس حاصل کرنے کے لیے نہ آ سکا۔ تو حضرت سعید نے فرمایا کہ کیا تم دوسرا نکاح کرو گے؟ ابن وداع رحمۃ اللہ علیہ جو تھے میرے دوستوں بہت غریب تھے، تو کہا کہ حضرت میرے سے کون نکاح کرے گا، میں غریب ہوں، سماج میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کون میرے سے نکاح کرائے گا؟ فرمایا کہ تم راضی ہو؟ تو کہا کہ ہاں مناسب رشتہ مل جائے گا تو میں راضی ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کراؤں گا۔ تو فرمایا کہ حضرت کیا بات کرتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں، اب اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی پہلے تاریخ نکی کرنی پڑے اور اس کے بعد سارا جمیلہ لے کر جانا پڑے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لگتا ایسا ہے کہ حضرت سعید نے پہلے ہی سے اپنی بیٹی کا نکاح کا اجازت لے لی ہوگی، یا بہرحال جو بھی مسائل تھے، اسی مجلس میں ساری نکاح کی کارروائی کو مکمل کرنے کے بعد حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن وداع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کروا لیا، نکاح ہو گیا اتنی سادگی کے ساتھ۔ ابن وداع فرماتے کہ جب میں نکاح کے بعد اٹھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری بیوی اتنے بڑے دیندار محدث مفسر تابعی کی بیٹی جب میرے گھر میں آئے گی میں رکھوں گا کیسے، میں تو غریب بندہ ہوں۔ فرمایا کہ میں گھر پر گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا، مغرب کا وقت تھا، میرا روزہ تھا، افطار کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا کہ سعید۔ تو سعید تو شہر میں بہت سارے تھے، میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سے سعید ہے۔ بہرحال میں کھڑا ہوا، جب میں نے دروازہ کھولا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے استاد محترم حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ دروازے کے اوپر کھڑے۔ میں چونک گیا کہ حضرت اس وقت آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی ضرورت ہوتی تو آپ مجھے بلا لیتے، میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ہی آپ کے پاس آنا چاہیے تھا۔ پھر فرمانے لگے، اب دیکھو ایک سسر اپنے داماد کو کیا بول رہا ہے۔ فرمانے لگے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آپ کی بیوی موجود ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ آج کی رات تم اکیلے زندگی گزارتے، اکیلے بسر کرتے، اس لیے میں آپ کی بیوی کو لے کر آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہوں، میں آپ کی بیوی کو لے کر آیا ہوں۔ حضرت ہٹے تو پیچھے ان کی بیٹی کھڑی تھی، اندر داخل کیا۔ اچھا، حضرت سعید جب گھر سے نکلے تھے تو بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھ۔ حضرت نے خود 2 رکعت نفل پڑھی، باپ بیٹی نے دعا مانگی، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری بیٹیاں میرے دوستوں جب گھروں سے رخصت ہوتی ہے اور ان کے جو سجانے وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، لڑکیاں نمازوں کی نمازیں قضا کر دیتی ہیں۔ لڑکے بھی کرتے ہیں لیکن لڑکیاں خاص طور پر ہماری جو بیٹیاں ہوتی ہے وہ نمازوں کی نمازیں قضا کر لیتی ہے۔ پھر ہمیں شکوہ شکایت رہتی ہے کہ 1 مہینہ ہمارا گھر چلا اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو میرے دوستو جب بے دینی کے ساتھ ہی ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کرائیں گے تو پھر کہاں سے ہوگا؟ بیٹیوں کو پابند بنانا چاہیے کہ بیٹی تجھے جو کرنا ہو کر، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کر، لیکن نماز مت چھوڑنا، یہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے۔ حضرت ابن وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بیوی کو میں گھر پر لے کر آیا تو بیچاری شرم کے مارے ایک مرتبہ تو گر بھی گئی۔ میں چھت کے اوپر چڑھا اور میں اعلان کیا کہ سنو، آج سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دیا ہے۔ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی اور آپ کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہیں۔ فرمانے لگے اگر تم کو جھوٹ لگتا ہے تو میرے گھر میں آ کر دیکھ لو۔ ان کی والدہ کو جب پتا چلا، ان کی والدہ ان کے پاس آئی، فرمایا کہ بیٹا آج رات تو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی رات نہیں گزار سکتا ہے، میں اس کو اپنے گھر پر لے جاؤں گی، اس کو میں 3 دن تک اچھی طریقے سے سنواروں گی، اپنے پاس رکھوں گی، اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، اور پھر میں تیرے گھر پر رخصتی کرنے کے لیے خود آؤں گی۔ تو اسی طریقے سے 3 دن کے بعد ان کی والدہ خود اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہے۔ حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی ان کو لے کر آئی، اور 1 مہینے تک تقریباً سبق میں نہیں گئے۔ 1 مہینے کے بعد حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر ابن وداع رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پہنچے ہیں تو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا لیکن بات چیت نہیں کی۔ جب سارے شاگرد چلے گئے نا تو سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے داماد سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی بیوی کیسی ہے،
کیسا پایا آپ کو؟ تو فرمانے لگے حضرت ایک ہی جملے میں جواب دیتا ہوں، دوست تک خوش ہوں گے اور دشمن ناراض ہوں گے۔ حضرت سمجھ گئے کہ کیا کہا اس نے۔ پھر حضرت کا جملہ سنو، حضرت نے فرمایا کہ بیٹا یہ میرا عصا اور میری لکڑی ہے نا، یہ اپنے گھر پر لے جاؤ، اگر میری بیٹی آپ کے حقوق ادا کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی عصا سے اس کی خبر لینا۔ کون کہتا ہے؟ داماد، سسر کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بیٹی کو جب اپنے گھر سے رخصت کر کے بھیجتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا بھی تکلیف پڑے نا تو ذرا بھی گھبرانا مت، ہم یہاں پر بیٹھے ہمیں فون کر لینا، ہم فوراً آ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیٹیوں کو ظلم کے اندر مرتے رہنے دینا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن باپ کو ہے نا سمجھنا چاہیے کہ مجھے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ تیرا گھر نبھ جائے، لیکن وہاں پر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہم یہاں پر بالکل برداشت کر کے بیٹھے ہیں، تو پھر یاد رکھنا یہ باپ کی طرف سے بیٹی کے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کی میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر شکایت سن بھی نہیں لینے کی اور اس کے اوپر ریئیکٹ بھی نہیں کرنے کا، اور ایسا بھی نہیں کرنے کا کہ وہاں پر اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہے، وہ سڑتی رہے، وہ جانے اس کا کام جانے، تجھے تو ادھر ہی گھر کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے طلاق کا آپشن کیوں دیا ہے؟ زبردستی رشتوں کو نبھانے کے لیے۔ آپ علماء کرام سے جا کر پوچھے، نبھتا ہے تو ٹھیک ہے، حتی الامکان کوشش کرے، لیکن نہیں نبھتا ہے، سب کچھ اپنا لیا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ زبردستی اس طریقے سے زندگیوں کو جہنم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ اپنی بیٹی کا نکاح جب کرائے تو دیندار گھرانے کے اندر کرائے۔ میں نے دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گھروں کو آباد فرمائے۔ جو لڑکے دکھی ہیں اللہ ان کے دکھوں کو سکھ سے بدل دے، اور جو لڑکیاں دکھی ہیں، جو بیٹیاں ہمارے دکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عافیت والی بہترین خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔